سورہ انعام آیت نمبر 88-93 ترجمہ: یہ خدا کی ہدایت ہے کہ جو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کی ہدایت کرتا ہے، اور اگر وہ مشرک ہو جائیں تو انہوں نے جو کچھ عمل کیا تھا وہ سب کا سب ضائع اور نابود ہو جائے گا۔ وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکم نبوت عطا کی ہے، اور اگر وہ اس کی انکار کریں اور کافر ہو جائیں تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ ہم نے ایسے لوگوں کو اس کا نگہبان بنایا ہے جو اس کا کفر اور انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں خدا نے ہدایت کی ہے، پس تم ان کی ہدایت کی اقتداء پیروی کرو اور یہ کہو کہ میں اس رسالت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی اجر اور بدلہ نہیں مانگتا۔ یہ رسالت و عالمین کے لیے ایک یاد دہانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تفسیر: 3 اہم امتیاز۔ گزشتہ آیات میں خداوند تعالیٰ پیغمبروں کے مختلف گروہوں کے ناموں کے ذکر کے بعد یہاں ان کی زندگی کے کلی اور اصولی خطوط کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پہلے فرماتا ہے: یہ خدا کی ہدایت ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت اور رہبری کرتا ہے۔ یعنی اگرچہ وہ صالح اور نیک لوگ تھے اور عقل و فکر کی قوت اور اپنے تمام وجود کے ساتھ ہدایت کی راہ میں قدم اٹھاتے تھے، لیکن پھر بھی اگر توفیق الہی ان کے شامل حال نہ ہوتی اور اس کی مہربانی کا ہاتھ ان کی دستگیر کرتے ہوئے انہیں سہارا نہ دیتا تو ان سب کے بارے میں بھی اور ہر شخص کے لیے لغزش کا امکان موجود تھا اور موجود ہے، پھر اس بنا پر کہ کہیں یہ تصور نہ کر لیا جائے کہ انہوں نے اس راہ میں مجبوراً قدم اٹھایا ہے، اور اسی طرح کوئی یہ تصور بھی نہ کرے کہ خداوند تعالیٰ ان کے بارے میں ایک استثنائی اور بغیر کسی دلیل اور وجہ کے کوئی خاص نظر رکھتا تھا۔ فرماتا ہے: اگر فرض کریں کہ یہ پیغمبر اس مقام و حیثیت کے باوجود جو وہ رکھتے تھے مشرک ہو جاتے تو ان کے تمام اعمال حبط ہو جاتے۔ یعنی ان کے لیے بھی وہی قوانین الہی جاری ہے جو دوسرے کے بارے میں جاری ہوتے ہیں، اور کوئی استثناء کسی کے لیے نہیں ہے۔ بعد والی آیت میں 3 اہم امتیازات اور خصوصیات کی طرف جو انبیاء کے تمام امتیازات کی بنیاد ہیں اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے: یہ ایسے لوگ تھے کہ جنہیں ہم نے آسمانی کتاب عطا کی اور مقام حکم بھی اور نبوت بھی۔ البتہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ سب صاحب کتاب تھے، بلکہ چونکہ گفتگو ان سب کے متعلق ہو رہی ہے لہٰذا اجتماعی طور پر سب کی طرف کتاب کی نسبت دی گئی۔ اس کی مثال ٹھیک اسی طرح سے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں کتاب میں علماء اور ان کی کتاب کا تعارف کرایا گیا ہے، یعنی ان کی کتب جنہوں نے کوئی کتاب لکھی ہے۔ ضمنی طور پر اس بارے میں کہ حکم سے کیا مراد ہے 3 احتمال پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، حکم کا مفہوم۔ یہ لفظ یہاں عقل و فہم اور ادراک کے معنی میں ہے، یعنی اس کے علاوہ کہ ہم نے انہیں آسمانی کتاب دی ہے، اس کو سمجھنے کی قدرت بھی انہیں بخشی ہے، کیونکہ کتاب کا وجود قوی اور کامل اور ادراک و فہم کے بغیر کوئی اثر نہیں رکھتا۔ نمبر 2، منصب قضاوت، یعنی وہ ان آسمانی قوانین کے سائے میں جو کتاب الہی میں تھے لوگوں کے درمیان فیصلہ کر سکتے تھے، اور ان سب میں ایک قاضی اور دادراس عادل کی تمام شرائط کامل طور پر موجود تھیں۔ نمبر 3، حکومت اور سلطنت، کیونکہ وہ مقام نبوت اور رسالت کے علاوہ مقام حکومت کے بھی حامل تھے۔ اوپر والے تمام معانی کا شاید اس کے علاوہ کہ حکم کا لغوی معنی ان تمام معانی پر منطبق ہوتا ہے، یہ ہے کہ قرآن کی مختلف آیات میں بھی حکم ان تمام معانی میں استعمال ہوا ہے۔ اور اس بات میں کوئی امر مانع نہیں ہے کہ اوپر والی آیت میں لفظ حکم ایک جامع معنی ہے کہ جس میں تینوں اوپر والے مفہوم موجود ہوں، استعمال ہوا، کیونکہ حکم اصل میں جیسے کہ راغ مفروضات میں کہتا ہے منع کرنے اور روکنے کے معنی میں ہے، اور چونکہ عقل اشتباہات اور غلط کاریوں سے روکتی ہے، اسی طرح صحیح قضاوت و فیصلہ کرنا ظلم و ستم کرنے سے منع کرتا ہے، اور عدل و حکومت دوسروں کی ناروا ناجائز حکومتوں کو روک دیتی ہے۔ لہٰذا لفظ حکم ان تینوں معانی میں سے ہر ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ البتہ جیسا کہ ہم اشارہ کر چکے کہ تمام انبیاء ان تمام مقامات کے حامل نہیں تھے، لیکن جب ایک گروہ کی طرف کچھ احکام کی نسبت دی جائے تو یہ بات ضروری نہیں ہے کہ اس جماعت کے تمام افراد ان تمام احکام کے حامل ہوں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض ان احکام میں سے فقط بعض احکام کے ہی حامل ہوں۔ لہٰذا کتاب آسمانی کا موضوع جو صرف مذکورہ چند انبیاء کے بارے میں تھا، درجہ بالا آیت کے سمجھنے میں ہمارے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کرتا۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے: اگر یہ گروہ یعنی مشرکین اہل مکہ اور ان جیسے لوگ ان حقائق کو قبول نہ کریں تو تیری دعوت جواب کے بغیر نہیں رہے گی، کیونکہ ہم نے ایک گروہ کو اس امر پر مأمور کر دی ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اس قبول کریں بلکہ اس کی حفاظت و نگہبانی بھی کریں۔ وہ ایسا گروہ ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر کے راستے پر گامزن نہ ہوں گے اور حق کے سامنے سر تسلیم خم رکھیں گے۔
تفسیر المنار اور تفسیر روح المعانی میں بعض مفسرین سے نقل ہوا ہے کہ اس جماعت سے مراد ایرانی ہیں کہ جنہوں نے بہت جلدی اسلام قبول کیا اور اس کی پیش رفت میں اپنی ساری توانائیوں کے ساتھ کوشاں رہے، اور ان کے علماء اور دانشمندوں نے مختلف اسلامی فنون میں بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ آخری آیت میں ان بزرگ پیغمبروں کے پروگرام اور کارناموں کو ہدایت کے ایک اعلیٰ نمونے کے طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعارف کراتے ہوئے قرآن کہتا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ہدایت الہی جن کی شامل حال تھی، لہٰذا تم بھی ان کی ہدایت کی اقتداء کرو۔ یہ آیت دوبارہ تاکید کرتی ہے کہ تمام پیغمبروں کا اصول دعوت ایک ہی ہے، اگرچہ خصوصیات کے لحاظ سے مختلف زبانوں کی مختلف ضروریات کے تناسب سے احکام فرق رکھتے تھے، اور بعد کے دین اور آئین قبل کے ادیان سے کامل تر ہوتے رہے، اور علمی اور تربیتی کلاسیں اپنی انتہائی درجے تک کہ جو آخری کورس تک یعنی اسلام تک پہنچی ہیں۔ اس بارے میں کہ اس ہدایت سے کون سی ہدایت مراد ہے کہ جو پیغمبر اسلام کے لیے نمونہ قرار پائی ہے، بعض مفسرین نے تو یہ احتمال ذکر کیا کہ اس سے مراد مشکلات کے مقابلے میں صبر اور بیداری ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس سے مقصود توحید اور تبلیغ رسالت ہے، لیکن ظاہراً ہدایت ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے کہ جو توحید کو بھی اور دوسرے اصول اقتصادی کو بھی اپنے اندر سمائی ہوئی ہے، اور صبر و استقامت اور باقی اخلاق، تعلیم اور تربیت کے اصول بھی اپنے اندر لی ہوئی ہے۔ ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ زیر نظر آیت اس بات کی معنی نہیں ہے کہ اسلام تمام گزشتہ ادیان اور شرائع کا ناسخ ہے، کیونکہ ناسخ تو صرف احکام کے ایک حصے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ ان کی دعوت کے کلی اصول منسوخ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہہ دیں کہ میں تم سے اپنی رسالت سے بدلے میں کسی قسم کا کوئی اجر اور بدلے کا مطالبہ نہیں کرتا، جیسا گزشتہ انبیاء نے بھی کوئی ایسی درخواست نہیں کی تھی۔ میں بھی انبیاء کی ہمیشہ کی اس سنت کی پیروی کرتے ہوئے ان کی اقتداء کرتا ہوں۔ نہ صرف یہ کہ انبیاء اور ان کی سنت جاوید کی اقتداء کا تقاضا یہ ہے کہ میں کسی قسم کی اجرت کا مطالبہ نہ کروں، بلکہ اس سبب سے بھی کہ یہ پاک دین جو میں تمہارے لیے لایا ہوں ایک خدائی امانت ہے جو میں تمہیں سپرد کر رہا ہوں۔ تو خدائی امانت تم تک پہنچانے کا اجر اور جزا مانگنے کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ قرآن رسالت اور ہدایت تمام عالمین کے لیے ایک صدائے بیدار باش اور یادآوری ہے، اور اس قسم کی عمومی نعمت جو سب کے لیے ہے، نور آفتاب، امواج، ہوا اور بارش برسنے کے مانند ہے، جو عمومی اور جہانی پہلو رکھتی ہے اور کبھی بھی اس کی خرید و فروخت نہیں ہوتی، اور کوئی اس کے بدلے میں اجر و جزا نہیں لیتا۔ یہ ہدایت اور رسالت بھی کوئی خصوصی اور اختصاصی پہلو نہیں رکھتی کہ جس کے لیے کسی بدلے کا قائل ہوا جا سکے۔ اس جملے کی تفسیر میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ اور قابل کی آیت کے ساتھ تعلق کامل طور پر واضح ہو جاتا ہے۔ ضمنی طور پر آخری جملے سے یہ اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ دین اسلام کوئی علاقائی اور قومی پہلو نہیں رکھتا، بلکہ یہ ایک عالمی اور انسانی دین ہے جو ہر جگہ اور ہر شخص کے لیے ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔